وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ کفار چونکہ یہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے تھے جو بھی عذاب لانا ہے نا وہ لے آئیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ ڈراتے رہتے ہیں قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو بھی آپ نے عذاب لے کے آنا نا وہ لے آئیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے اللہ کی رحمت مانگنے کی بجائے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو عذاب لینا ہے وہ لے آئیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے عذاب الہی کی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں، جن مثالوں کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ قوم مدین تھی، قوم صالح تھی، قوم ہود تھی، یہ ساری بستیاں پہلے تباہ ہو چکی، اور ان کو پتہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر چکا ہے، تو ان کے اوپر حیرت ہے کہ ان مثالوں کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود، یعنی ان کے گناہوں کے باوجود، انہیں ایک قسم کی معافی دے کے رکھتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں دیتا، اسے معافی ملی ہوئی ہے، بندے کو معافی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہوگی پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔